ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید البیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأسد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام قال ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال إن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء شاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم ورواه أبو هريرة مع الاختلاف فيه وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض في 5 لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى الآية متفق علیہ۔ یہ متقات شریف کی دوسری حدیث ہے، اسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی روایت فرماتے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، کچھ صحابہ کرام وہاں حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص ہم پر نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید، بال سخت سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لباس براق سفید تھا، سیاہ بال تھے اور سفر کا اثر نہیں، کوئی تھکاوٹ یا چہرے پر یا کوئی گرد سفر یا بال بکھرے ہوں یا کوئی کپڑا میلا ہو، سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا، اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ لگتا یوں تھا جیسے یہیں شہر سے کسی گھر سے اٹھ کر آ گیا، لیکن اگر شہر کا بندہ ہوتا تو ہم پہچان لیتے، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔
یہاں تک کہ وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے دونوں زانوں آپ کے زانوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ دیے، یعنی آپ کے گھٹنوں مبارک سے اپنے گھٹنے ملا لیے اور دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رانوں پہ رکھ لیے اور عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے خبر دیجیے۔ حضور سے سوال کیا کہ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس حقیقت کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو پابندی کے ساتھ مسنون طریقہ سے نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان شریف کے روزے رکھے اور طاقت و استطاعت ہونے کی صورت میں بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ اس شخص نے سن کر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس کی بات سے تعجب ہوا کہ آپ سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ جب حضور نے جواب دیا تو انہوں نے سن کر عرض کی کہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو عمر فرماتی ہیں، ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ پوچھنا تو ہوتا ہے کہ بندہ بات نہیں جانتا تو پوچھتا ہے، تصدیق وہ کرتا ہے جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا صحیح ہے، گویا وہ بھی جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ تو بڑی عجیب بات ہے، سوال بھی کرتا ہے اور آپ کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کسی بات کو جاننا اور بات ہے، کسی بات کا آپ کے علم میں ہونا ایک اور بات ہے، سر عام اس کی گواہی دینا یہ ایک اور بات ہے۔ جب آپ کسی بات کی گواہی دیتے ہیں، کسی جرم کی گواہی دیتے ہیں، تو پھر آپ خود وہ جرم نہیں کرتے، اس کے قریب نہیں جاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ چیز پوری طرح آپ کے علم میں ہوتی ہے، آپ نے دیکھ رکھی ہے، سمجھ رکھی ہے کہ ایسا ہی ہوا، تب آپ گواہی دیتے ہیں۔ قطعی یقین ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے، پھر آپ اس پہ گواہی دیتے ہیں۔ گواہی جھوٹی تو نہیں مقبول، اللہ کی بارگاہ میں جھوٹی گواہی تو نہیں دینی، کہ جھوٹ پر گواہی دینا تو برائے خود جرم ہے اور اس کی شرعی سزا ہے، درے مارے جاتے ہیں۔ تو فقہا لکھتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں جانتا ہوں اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اس جاننے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ جانتے تو سارے کافر تھے۔ گواہی دے، شہادت دے، میں اعلان کرتا ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں۔ اب جس بات کی بندہ شہادت دیتا ہے اس پر اسے خود جم کر رہنا پڑتا ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، واحد ہے، لا شریک ہے۔ اب اس حقیقت پہ گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو گواہی دے رہا ہے اس لمحے سے لے کر مرنے تک اس کی زندگی اس گواہی پہ جم جائے، اپنی گواہی کی تصدیق کرے۔ اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے
کہ آپ توحید باری پہ زندگی گزار دیں، پھر کوئی شک نہ گزرے، پھر کوئی اور قبلہ نہ بنا لیں، پھر کسی اور کی خوش آمد نہ کریں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں کی جائے، اللہ کے اجازت کے اندر ہوگی، اس سے باہر نہیں ہوگی۔ اسی طرح مخلوق سے امیدیں نہیں رکھی جائیں۔ ساری امید اللہ سے ہوگی، وہ مسبب الاسباب ہے، اس نے ظاہری اسباب بنائے ہیں۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، افلاس ہے، کوئی دکھ ہے، تو اس کے ظاہری اسباب اختیار کرنا سنت ہے اور ضروری ہیں، چونکہ اللہ نے اسباب پیدا فرمائے۔ لیکن اعتماد اللہ پہ ضروری ہے۔ یہ بھی مت جانے بندہ کہ میرے اس سبب سے کام ہو جائے، کام اللہ نے کرنا ہے تب ہونا ہے۔ سبب اس لیے اختیار کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ سبب اختیار کرو۔ دعا اس لیے مانگنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دعا مانگو، وہ اس بات پہ راضی ہے، خوش ہے۔ لیکن ہماری دعاؤں سے نظام کائنات تبدیل نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو وہ چاہے۔ اور ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی توحید پہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کی مان کر رہے ہیں، اللہ سے منوا کر نہیں۔ ہم 4 دن نماز پڑھ لینا تو ہم کہتے ہیں میری دعا کیوں قبول نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ کیا تم 4 دن نمازیں پڑھ کے تم پھر اللہ بن گئے ہو، اللہ کے شریک ہو گئے ہو؟ یعنی ہوتا وہ ہے جو اللہ کریم چاہتے ہیں۔ ہم مکلف ہیں کہ دنیاوی طور پر جس چیز کو ہم جیسا سمجھتے ہیں کہ اس طرح بہتر ہے اور وہ شریعت کے مطابق ہو، تو اس کے لیے اسباب اختیار کریں، دعا مانگیں، دعا کریں، وسائل اختیار کریں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ ہوگا وہ جو اللہ کریم چاہتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس بات کی گواہی دینا، ایک بندہ کہتا ہے میں جانتا ہوں حضور رسول ہیں، وہ اور بات ہے۔ ایک سر عام اعلان کرتا ہے میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ گواہ جو ہے وہ اس دائرہ رسالت کے احکام سے باہر نہیں جا سکتا، باہر جائے گا تو اپنی اس گواہی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہو جائے گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اس لیے آخری دم تک حضور کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہوں گا۔ ماننا تو یہ ہے نا، زبانی کہہ دے مانتا ہوں اور آپ کے احکام پر، سنتوں پر، ارشادات پر عمل نہ کرے تو اس نے کیا مانا؟ تو جب وہ گواہ، ہر مسلمان گواہ ہے، شہادت دیتا ہے، اور کلمہ شہادت بنیاد ہے اسلام میں داخلے کی۔ مسلمان ہونے کے لیے اسلام کی حقیقت پر گواہ بننا پڑتا ہے، اللہ کی توحید پر، حضور کی رسالت پر۔ جب اللہ کی توحید کی گواہی دی، حضور کی رسالت کی گواہی دی، تو اب نماز فرض ہے اللہ کی طرف سے،
اسے پوری باقاعدگی کے ساتھ مسنون طریقے سے وہ تقیم نماز کو قائم کرے۔ قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام شرائط پوری کرتے ہوئے بر وقت پوری پابندی سے ادا کی جائے۔ وقت گزاری کے لیے نہیں، بھاگتے دوڑتے نہیں، ٹوٹل پورا کرنے کے لیے نہیں۔ تو اس میں جب نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے، ورنہ وضو تو فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ اگر کوئی باوضو رہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی وضو فرض نہیں ہے کہ ہر وقت سے۔ لیکن جب نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے وضو اس کے واسطے سے فرض ہو جاتا ہے۔ وضو کے لیے پانی کا تلاش کرنا فرض ہو جاتا ہے، قبلے کا تلاش کرنا فرض ہو جاتا ہے، کپڑے پاک پہننا فرض ہو جائے۔ یہ وہ فرائض ہیں جو نماز کے واسطے سے فرض ہوتے ہیں۔ تو اگر وضو فرض ہو گیا، لباس فرض ہو گیا، قبلے روح ہونا ضروری ہے، قبلہ تلاش کرنا، تو پھر پورے خلوص اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا بھی فرض ہو۔ جب تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آری دنیا سے کٹ گیا، دنیا ایک طرف چلی گئی، اب وہ اکیلا یکا و تنہا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اب اس کی اور اس کے رب العالمین کی بات ہو رہی ہے، اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ کے نبی پہ درود بھیج رہا ہے، اپنے دکھ اپنی تکلیفیں بیان کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے ایاک نعبد، اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، پکی بات ہے، تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ ایاک نستعین، تیری ہی ساری امداد ہے، مجھے اور کسی سے کچھ نہیں لینا، تو ہی میرا معاون و مددگار ہے۔ طلب کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کی راہ نہ دکھا مجھے جن پر غضب ہوا یا جن پر جو گمراہ ہو گئے ان سے بچا۔ تو یہ اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے۔ ہم دنیا میں عدالت میں جاتے ہیں کسی جج کے سامنے اپنی بات اپنا بیان دینے، تو توجہ ساری اس بیان اور جج اور عدالت کی طرف ہوتی ہے، یا ہمیں پیچھے یاد آ رہا ہوتا ہے وہ گھر میں کچھ بھیڑیں بھی تھیں، کچھ بکریاں بھی تھیں، یا انہیں کسی نے پانی پلایا، یعنی کوئی یاد آتی ہے بات، یا دکان بند کر کے آؤں اس کا کیا ہوگا، یا بیٹا سفر گیا، کوئی بات ذہن میں نہیں آتی، صرف جج کے سامنے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور اپنے بیان کی طرف توجہ ہوتی ہے، کوئی لفظ غلط نہ نکل جائے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہوئے کیوں یہ حضوری حاصل نہیں ہوتی کہ میں ہوں اور میرا رب ہے اور میں اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ اور زکوٰۃ دے، زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی، طہارت۔ مال پر جو سال بھر آپ کی ضرورت سے زائد رہا ہو، جو آپ کی ضرورت کا ہے وہ آپ کی استعمال کا ٹھیک ہے، جو ضرورت سے زائد آپ کی ملکیت میں ہے اس پر 40 روپوں میں سے 1 روپیہ، 39 آپ کے، 1 اللہ کے نام پہ دے دیں۔ کیوں دے دیں؟ ان 39 کو پاک کر دے گا، ان میں برکت پیدا۔ زکوٰۃ کا معنی زیادتی اور بڑھوتری کا بھی ہے، انہیں زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا، ان میں برکت آ جائے گی، پاکیزگی آ جائے گی، کیونکہ اکثر مال تو سارا ہی اللہ کا ہے۔
اس نے کہا یار تو سارا رکھ، مجھے 40واں حصہ تو دے دے۔ اب اپنی زمین کسی کو دیتے ہیں، کہہ دیں مجھے نصف پیداوار دے۔ بہت زیادہ رعایت کرتے ہیں، کہتے ہیں 2 سے تو رکھ لے، 3 حصہ مجھے دے، اس سے کم پہ کوئی نہیں آتا۔ وہ فرماتے ہیں تو 39 سے رکھ لے، مجھے 40واں دے۔ تو 40واں حصہ اپنے مال کا مجھے دے گا، تیرے باقی مال کو میں اور بڑھا دوں گا، برکت دوں گا، پاکیزہ ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا اور زیادہ ہو جائے گا۔ وَتَصُومَ رمضانہ، زکوٰۃ دے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے اور رمضان شریف کے روزے رکھے۔ یہ رمضاں سے مشتق ہے۔ رمض کہتے ہیں جلانے کو، گرم کرنے کو، کسی چیز کو بہت ایسا گرم کیا جائے آگ میں کہ سرخ ہو جائے، آگ ہی بن جائے۔ تو رمضان شریف میں چونکہ نفس کو جلایا جاتا ہے، اوصاف ملکوتی اختیار کی جاتی ہیں، روح کی تقویت ہوتی ہے، فرشتوں جیسی اوصاف اختیار، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، سونا، اپنا جمع نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ بہت سی پابندیاں ہیں جن سے نفس کمزور پڑتا ہے اور روح کو قوت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے۔ تو نفس ایک بھٹی میں چڑھا کر گلایا جاتا ہے، یہ کمزور ہو جائے، روح طاقتور ہو جائے۔ تو فرمایا شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان شریف میں روزے رکھے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ روزہ صرف پیٹ کا یا منہ کا نہیں ہے، تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ جس طرح کوئی اپنی بیوی کے پاس روزے کی حالت میں نہیں جا سکتا، اسی طرح زبان کا بھی روزہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے، بد کلامی نہ کرے۔ کان کا بھی روزہ ہے کہ جھوٹ یا بد کلامی سنے نہیں۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہے کہ بے حیائی دیکھے نہیں۔ تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہے۔ کوئی بری چیز کسی راستے سے اندر داخل نہ ہو، سب دروازے بند کر کے بیٹھ جائے، صرف اللہ سے رابطہ ہو۔ وَتَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ شریف کا حج کرے اگر اس کے کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ طاقت سے مراد یہ ہے کہ اس کے آنے جانے کا خرچ اس کے پاس ہو، اس کی صحت اس کا ساتھ دے رہی ہو، جتنا عرصہ حج پہ رہنا ہے اس میں بال بچے یا والدین یا جو اس کا کنبہ ہے اس کی اخراجات جو چاہیے وہ اس کے پاس ہوں، انہیں دے کر جائے تو اس پر حج فرض ہے۔ جس کے پاس یہ وسائل نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ ہر بندے کو یہ شوق لگا ہوا ہے کہ فرض تو نہیں ہے پر مجھے جانا چاہیے۔ چلو حج تو مہنگا ہوتا ہے، کم از کم 3.25-4 لاکھ روپیہ لگتا ہے، عمرہ سستا ہو جاتا ہے، 1 لاکھ میں بندہ آ جا سکتا ہے، عمرہ ہی کر لیتے۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ پر یہاں جو فرائض ہیں وہ آپ نے پورے کر لیے؟ نماز فرض ہے وہ باقاعدگی سے پوری ہو رہی ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہاں جو آپ کے فرائض ہیں، جو فرض ہیں وہ چھوڑ رہے ہو، تو جو فرض نہیں ہے اس کے لیے بھاگنے کی کیا ضرورت؟ خالی مکہ مکرمہ جانے سے بات نہیں بنتی۔ ابو جہل مکہ مکرمہ میں ہی رہتا تھا۔ مشرکین جو شرک پر مرے اور جو بدر و احد میں کٹ مرے
مکہ مکرمہ میں ہی رہتے تھے، انہیں کیا فائدہ ہوا؟ خالی مکہ جانا مقصد نہیں ہے، ایمان اور اطاعت کے ساتھ جانا مقصد ہے، تب مکہ مکرمہ کی فیوضات بھی ملتے ہیں۔ جن پر فرض نہیں ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے اتنے پیسے دے میں حج کر لوں، کیوں دعا کریں؟ تو ماما لگتا ہے ہمارا، خواہ دعا کریں بھائی، جب تیرے پاس ہوں گے کر آنا، جب نہیں ہے تجھ پر فرض ہی نہیں ہے۔ غریب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بر وقت جامع مسجد میں آئے اور سکون سے جمعہ پڑھے تو اس کو حج کا ثواب مل جاتا۔ جس پر فرض ہے اسے زندگی میں ایک دفعہ، غریب مہینے میں 4 دفعہ کر لیتے، تو آپ یہاں کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تو بیٹھے رہتے ہیں، آخری رکعت میں کبھی پہلی رکعت میں آ کے ملتے ہیں کہ چھوڑو جی کر لیں گے، جب نماز کھڑی ہوگی پہنچ جائیں گے۔ تو جن پر فرض نہیں ہے انہیں یہ شوق نہیں ہونا چاہیے۔ اطاعت مقصود ہے، اللہ و اللہ کے رسول کا حکم ماننا ضروری ہے۔ بھاگ کر مکہ مدینہ چلا جانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں آپ پر فرض ہو گیا ضرور جائیں۔ پیسے ہیں، فرض ادا کر لیا، نفلی حج کریں، عمرے کریں، ٹھیک ہے، لیکن فرض چھوڑ کر پہلے عمرہ نہ کریں، پہلے حج ادا کریں۔ عمرہ نفل ہے، حج فرض ہے۔ فرض نہیں ہے، فرض اصل ہوتا ہے۔ جیسے آپ کوئی سرمایہ 10 لاکھ لگاتے ہیں کسی کاروبار میں، آپ کو 12 لاکھ ملتے ہیں تو 2 لاکھ نفع جو ہے وہ نفل ہے۔ 10 لاکھ آپ کا اپنا لگا تھا، یہ فرض ہے۔ اب وہ 10 لاکھ کسی نے چھوڑ دیے، 2 لاکھ پہ خوش ہے، منافع آ گیا، اسے منافع ہے یا نقصان ہوا؟ نفل تب منافع ہے جب فرض پورے ہوں، اصل رقم جو ہے وہ پوری ہو تو منافع تب منافع ہے۔ منافع میں 2 لاکھ آیا، 10 لاکھ کوئی کھا گیا، اس نے واپس ہی نہیں کیے تو اس کو 10 میں سے 2 بچا، 8 تو پلے سے گئے، تو اس پہ خوش رہے، منافع ہو گیا، منافع تو نہیں ہوا۔ تو نفل عبادات جو ہیں یہ منافع ہے، فرض جو ہیں یہ اصل ہے۔ تو بیت اللہ جانے کی توفیق کو ضرور جائیں، اللہ آپ کو توفیق دے اور اطاعت کی توفیق دے، خلوص سے جائیں، صدق دل سے جائیں، لیکن فرض ہو اور وسائل ہوں تو جائیں۔ پھر عمرے کریں، فرض ادا کرنے کے بعد ہزاروں عمرے کریں، جتنے پیسے ہیں کرتے رہیں، نفلی حج پھر ہر سال حج کرتے رہیں۔ اور یہ جو بھاگ کر عمرہ کر آتے ہیں حج نہیں کرتے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر حاجی باہر سے مکہ مکرمہ پہنچتا تو اس پر حج فرض ہو جاتا، اس لیے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مکہ مکرمہ بیت اللہ تک، حرم تک آ سکتا ہے، واپس جا سکتا ہے، یہ تو ثابت ہو گیا نا۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو حج فرض ہو گیا، تو حج سے ساری عمر کرتے ہی نہیں، صرف عمرے کرتے۔ تو گویا اصل کو ضائع ہوتا رہا اور منافع پہ خوش رہے۔ بھائی منافع اصل پورا ہو اس پر منافع ہوتا، اصل ہی ضائع ہو جائے تو منافع کہاں سے آ گیا؟ تو یہاں بھی حضور کا ارشاد یہ ہے، وَتَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ، بیت اللہ شریف کا حج کرے اگر استطاعت ہو تو۔ استطاعت الیہ سبیلا، اگر اسے آنے جانے میں وہاں اتنی قوت اللہ دے، صحت ٹھیک ہو، اتنا آنے جانے کے اخراجات ہوں، پیچھے رہ جانے والوں کے اخراجات ہوں، تو ضرور اس کا حج کرے، فرض ہو گیا اس پر۔ قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه، اس بندے نے فرمایا آپ نے سچ فرمایا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ سوال پوچھتا ہے پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، عجیب بات ہے، کیونکہ پوچھنا تو ہوتا ہے جو بندہ نہیں جانتا وہ پوچھتا ہے، تصدیق جو جانتا ہے وہ کرتا ہے، تو یہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیسا بندہ ہے۔ تو یہ اسلام ہے۔ یعنی ارکان اسلام جو ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادت بنیاد ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ 4 ارکان ہیں، یہ 5 مکمل ہوں تو مسلمان بنتا ہے۔ انہیں اسلام کے ستون بھی کہا گیا ہے کہ یہ عمارت کے نیچے 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ تو ان میں سے آپ نے نماز چھوڑ دی، 1 ستون گرا دیا، حج فرض ہے نہیں کیا، دوسرا ستون گر گیا، زکوٰۃ وقت پر نہیں دیتے مال کی، تیسرا بھی گر گیا، روزہ نہیں رکھتے، چوتھا بھی گیا۔ اب 1 ستون پر تو عمارت کھڑی نہیں رہے گی۔ آپ نے اگر ستونوں پہ چھت ڈال کے اس پر اپنا رہائشی کمرہ بنایا تو کیا آپ چاہیں گے کہ نیچے کوئی 1 ستون بھی گر جائے؟ عمارت اتنی کمزور ہوگی نا جتنا گرے گا۔ تو یہ ستون ہیں اسلام کی عمارت کے، جتنے مضبوط ہوں گے اتنے مفید ہوں گے، جتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھے گا، جتنی خوش دلی سے زکوٰۃ دے گا، جتنے خشوع و خضوع سے روزہ رکھے گا، جتنے صدق سے حج کرے گا، اتنا اس کا اسلام مضبوط ہوگا۔ دوسرا سوال انہوں نے عرض کیا، قال فاخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ ہمیں ایمان کے بارے بتائیے، ایمان کیا ہے؟ اسلام تو ہو گیا کہ شہادت دے اللہ واحد اللہ شریک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز ادا کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے اگر استطاعت ہو، یہ تو اسلام ہو گیا۔ تو ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو مانے جیسا وہ ہے۔ جب تک کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچتا وہاں یہ شرط نہیں ہے کہ ویسا مانے جیسا ہے، وہاں یہ شرط ہے کہ مانے کہ اللہ ہے۔ وہاں مظاہر قدرتی ہیں، سورج روز نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، سبزے اگتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، کائنات کے نظام کے چلتا ہوا دیکھ کر اندازہ کر لے کہ اسے بنانے والا، چلانے والا کوئی ہے، اس کی نجات کے لیے کافی۔ لیکن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا پھر ضروری ہو گیا کہ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسا وہ ہے، اور وہ بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہمارے فقہائے کرام فقہ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بچہ جب ہوش سنبھالے تو اسے یہ بتاؤ کہ میں اللہ کو ویسا مانتا ہوں جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں۔ یعنی اللہ کو ایسا ماننا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف فرمائی ہے، یہ ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ پھر ایمان کی دوسری بات ہے بملائکتہ،
فرشتوں پر یقین لانا کہ فرشتے ہیں، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن نے خبر دی، اللہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، ان کے ذمے جو ذمہ داریاں اللہ لگاتا ہے ادا کرتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، امور دنیا چلانے پہ بھی ہیں، جنت کا نظام بھی ان کے ہاتھ میں ہے، دوزخ کا نظام بھی چلا رہے ہیں، زمینوں آسمانوں کا نظام بھی چلا رہے ہیں۔ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، کتنے صرف اس کی عبادت میں ہیں، کتنی مخلوق فرشتوں کی ہے جو صرف رکوع میں تسبیح کر رہی ہے، کتنے ہیں جو ہمہ وقت سجدے میں ہیں، کتنے ہیں جو ہمہ وقت قیام میں ہیں، تو کتنے ہیں جو کائنات کے نظام کو چلانے پہ لگے ہیں۔ یہ ماننا بھی ضروری ہے۔ روح قبض کرتے ہیں، روح کو آخرت میں لے جاتے ہیں، حساب کتاب لکھنے والے ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، ملائکہ پر یقین لانا شرط ایمان ہے۔ ورسلہ، تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو سچا نبی ماننا شرط ایمان۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، بعض حضرات کے قول کے مطابق 1,24,000 یا کم بیش جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں، سب کو اللہ کا برحق نبی ماننا بنیاد ہے ایمان کی۔ اطاعت اور اتباع ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایمان تمام نبیوں کی نبوت کے ساتھ ہوگا یقینی طور پر۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا شرط ایمان ہے۔ قیامت کے دن پر اس بات پر یقین کہ موت کے بعد ایک حیات ہے، برزخ ہے، قبر کا عذاب و ثواب ہے، پھر میدان حشر میں جمع ہونا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بعض تو قبر کے عذاب و ثواب کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ انکار شرط ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان کی شرائط میں سے ہے کہ اسے مانا جائے۔ بعض کہتے ہیں جی جنت دوزخ میں تو قیامت کے بعد داخلہ ہوگا، تو برزخ تو موت سے لے کر قیامت تک عرصہ ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ فوت ہوئے، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا، وہ برزخ میں ہے، جو مرتا ہے برزخ میں ہے، تو یہاں عذاب و ثواب کیسا؟ تو سمجھ لیجئے کہ برزخ انتظار گاہ ہے، ساری مخلوق کا حساب و کتاب کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کر دیا، اور وہ یوم قیامت، قیامت کا دن کہلاتا ہے۔ ایک ہی دن ہے، خواہ وہ ہزاروں برسوں سے بڑا ہو، لیکن دن ایک ہی ہے، ایک ہی دن ہوگا۔ اب وہاں سب کو، مرنے والوں کو انتظار گاہ میں رہائش دے دی جاتی ہے کہ قیامت تک تم یہاں انتظار کرو۔ جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں کچہریوں میں بھی انتظار گاہ بنی ہوتی ہے، اسٹیشنوں پر بھی، بسوں کے اڈوں پر بھی ویٹنگ روم بنے ہوتے ہیں۔ اب میں نے دیکھا کہ عدالت میں دو طرح کی انتظار گاہ ہوتی ہے۔ مجرم اور قیدی جو آتے ہیں ان کے لیے وہاں حوالات بنی ہوتی ہے، وہ بھی تو انتظار گاہ ہے۔ وکیلوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو ان کے لیے کمرہ، اس میں پنکھے شنکھے کولر لگے ہوئے، اے سی وغیرہ، کرسیاں میز، وہ تو وہاں انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو برزخ انتظار گاہ ہے، لیکن جس شعبے کا بندہ جاتا ہے برزخ میں، اس کا ایسا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ جس درجے کا بندہ ہے، نیک ہے، جنتی ہے، جس درجے کا جنتی ہے، اس درجے کی نعمتیں وہاں برزخ میں رہائش اسے دے دی جاتی ہے، اعلیٰ کو اعلیٰ، اس سے کم کو کم، اس سے کم کو کم۔ اسی طرح مجرموں کے لیے وہاں حوالاتیں ہیں۔
کفر پہ جو مرتا ہے یا اللہ کی گرفت میں آ کے جو مرتا ہے تو اس کے لیے وہاں بھی حوالات ہی ہے، تو اس کے لیے دوزخ کے عذاب وہاں سجا دیے جاتے ہیں۔ یہ انتظار گاہ کا اہتمام ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر دو حالتوں سے خالی نہیں، یا جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا۔ تو جس کھاتے کا بندہ ہو ویسا وہاں انتظام ہو جاتا ہے۔ جنت اور دوزخ میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا، لیکن انتظار گاہ اس درجے کی بنا دی جاتی ہے، اس پر بھی ایمان ہو۔ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور یہ بھی ایمان ہو کہ ہمیں پسند آئے اچھی چیزیں، نعمتیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو ناپسندیدہ چیزیں ہمیں پسند ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ہر بھلائی یا ہر مصیبت سب ان کا مالک سب کا وہی ہے۔ ہم صحت چاہتے ہیں، بیماری آ گئی، بیماری بھی اسی کی طرف سے، صحت بھی اسی کی طرف سے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر میں نیکی، برائی، اچھائی، برائی، سکھ، دکھ سب اللہ کی طرف سے ہے، وہ قادر ہے، سب فیصلے اس کے ہیں۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو زندگی آسان ہو جائے۔ بیماری آ گئی تو بندہ کہہ سکتا ہے اللہ تیرا جہان ہے، تیرا حکم چلتا ہے، تو نے بیماری بھیج دی، میں کمزور ہوں، مجھ پر رحم فرما، مجھے صحت دے دے، تو بندے کو سکون رہتا ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں سمجھا جاتا، یہاں یہ کہا جاتا ہے وہ پڑوسن نے جادو کر دیا، فلاں نے تعویذ لکھ دیا، فلاں نے، انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے، کچھ لوگوں کا یہ روزگار اور پیشہ بن گیا ہے، فوراً ان کے پاس جاتے ہیں، اور پھر عجیب بات ہے، پھر مجھے ای میل کرتے، مجھے عامل نے یہ بتایا، میں کہتا ہوں بھئی جب تم ادھر گئے ہو تو مجھے کیوں تنگ کرتے؟ جب تمہارا اللہ پر ایمان نہیں ہے تو میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ؟ میرا تعلق تو تمہارا اللہ کے حوالے سے ہے، میں تو تمہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر تمہارے ساتھ میرا رشتہ ہے۔ جب تمہارا تعلق اللہ سے نہیں ہے، عاملوں سے ہے، وہ جی فلاں نے جادو کر دیا، یار یہ بتاؤ کوئی جادوگر تقدیر الہی میں مداخلت کر سکتا؟ اللہ جس کو صحت دے جادوگر اس کو بگاڑ سکتا ہے، جسے اللہ بیمار کر دے اسے جادوگر ٹھیک کر سکتا ہے، تو پھر جاننے کا فائدہ کیا جادوگر خود بیمار نہیں ہوتے؟ ان پر جادو کون کرتا ہے؟ وہ خود مر نہیں جاتے، انہیں کون مارتا؟ وہ کم از کم مرتے تو نہیں یار، اس کا علاج تو کر لیتے، ہمیں جادو تویز سکھاتے ہیں تو کوئی ایسا تویز دھاگا کر لیتے، نہ مرتے۔ میں حیران ہوتا ہوں، امریکہ سے، کینیڈا سے، برطانیہ سے بہت زیادہ، کل دوحہ قطر سے ایک بچی کا فون تھا، وہ مجھے عاملوں نے یہ خدا کا خوف کرو یار، یہ تم ہی جاہل قوم ہو، یہ تو ان کو تو کافر بھی نہیں مانتے، کوئی انگریز کسی عمل کے پاس نہیں جاتا، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے بندے کو خدا مان کر بیٹھے ہیں، وہ بھی ان کے پاس تو نہیں جاتے، تم اللہ کو مان کر پھر جادوگروں کے پاس جاتے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، بھلائی یا نہ بھلائی سب اس کی طرف سے، سکھ دکھ سب اس کی طرف سے، اور اس نے تمہیں دل میں 5 مرتبہ بات کرنے کی اجازت، بلکہ بات نہ کرو تو ناراض ہوتا ہے۔
آپ کسی سے مانگنے جائیں اور بار بار مانگنے جائیں تو وہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں مانگنے جائیں جتنی بار زیادہ جائیں وہ اور خوش ہوتا۔ 5 بار تو اس نے لازمی کر دیا کہ ضرور آئیں، اور آپ 50 بار جائیں، نوافل پڑھتے رہیں، بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، وہ اور خوش ہوتا ہے کہ مانگو اور مانگو اور مانگو، وہ محروم نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ہے کہ آپ نے ساری زندگی وصال مبارک تک کسی سوال کرنے والے کو لا نہیں کہا، نہیں کہا، نہ نہیں کی۔ اگر اللہ کا رسول اتنا کریم ہے تو اللہ کتنا کریم ہوگا۔ تو پھر یہ جادوگروں کے پاس اور یعنی ہاں علاج جو ظاہری ہے، حکیم، طبیب، ڈاکٹر، اس کی اجازت ہے، شرعی طریقہ ہے، علاج کرو، لیکن شفا علاج سے نہیں، شفا وہی دے گا۔ علاج ایک سبب ہے، ایک ہیلہ ہے، اختیار کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ اس میں برکت ڈال، مجھے شفا دے دے۔ تو یہاں بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، مار کھا جاتے ہیں، ایمان یہاں آ کر کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بتا دے تمہاری بھابھی نے جادو کیا ہے، تمہاری فلاں نے جادو کر دیا ہے، بہو پر ساس نے کر دیا، ساس پر بہو نے کر دیا، وہ بڑے پھر خوش ہوتے ہیں، انہیں پیسے بھی دیتے ہیں۔ اللہ کا خوف کرو، اللہ نے دنیا بنا کر جادوگروں کے حوالے نہیں کر دی، اس کے اپنے دستے قدرت میں ہے۔ تو یہ ایمان ہو کہ ہر پسندیدہ یا ناپسندیدہ بات، صحت، بیماری، دکھ، سکھ، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ قال صدقت، تو اس نے پھر عرض کی کہ آپ نے سچ فرمایا۔ 2 باتیں ہو گئیں، پہلے اس نے اسلام پوچھا، پھر ایمان پوچھا۔ پھر اس نے عرض کی قال اخبرنی عن الاحسان، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے بتائیے، احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ درجہ تجھے حاصل نہیں کر سکتا، تو کمزور ہے، تو کم از کم شرط یہ ہے کہ تجھے یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تیری کوئی عبادت نہیں۔ یہ احسان ہے، یعنی اسلام کے 3 حصے ہیں: اسلام، ایمان، احسان۔ عقیدہ، عمل اور ذکر الہی، تصوف، احسان و سلوک۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک تراہ، گویا جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی واقعتاً تو بندہ اس دنیا میں جمال باری کے حصول کا اہل نہیں ہے، یہ آنکھ، دنیا کی آنکھ اس عالم میں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کے نبی عظیم المرتبت اولی العزم رسول موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی بار الہ، جب شرف ہم کلامی سے مشرف ہوئے تو بات کرتے کرتے ایک جذبہ دل میں پیدا ہوا، وہ کہتے ہیں نا تو سامنے آ میں سجدہ کروں تب لطف ہے سجدہ کرنے کا۔ تو وہ جذبہ اندر جاگا کہ میں بات تو سن رہا ہوں، میں آپ کا دیدار بھی کروں، جمال جہاں آرا دیکھوں۔ قال رب ارنی انظر الیک، یا اللہ حجابات ہٹا دے، مجھے نظر آ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
اولي العزم رسول تھے، اور بغیر وحی کے براہ راست کلام باری سے مشرف ہوتے تھے۔ ذوق دیدار بڑھ گیا، فرمایا لن ترانی، فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں ان آنکھوں سے جمال باری یہ دنیا فانی ہے، یہ نظر فانی ہے، فانی باقی کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر معاشمہ کس شمار میں ہم کیسے دیکھ سکتے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو اللہ کو دیکھ، فرمایا جیسے، یعنی تیری کیفیت وہ ہو کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ۔ اب یہاں ایک مشکل پیش آتی ہے، وہ مشکل یہ ہے کہ بندہ جو کام کرنا اس کے لیے ناممکن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی بندہ ایسے بغیر جہاز یا چھتری کے نہیں اڑ سکتا، تو اسے کہا جائے بیٹھ کر تصور کرو ہوا میں اڑ رہا ہوں تو نہیں کر سکتا۔ جو کام ممکن نہ ہو بندے کے لیے وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی اس کا ناممکن ہوتا ہے۔ تو جب دیدار باری اس عالم میں ممکن نہیں ہے تو اس کا تصور کیسے کرے؟ حضور نے تصور نہیں فرمایا کہ تصور کرو، نہیں، آپ نے فرمایا کیفیت وہ ہو جائے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا۔ یہی تصوف و سلوک ہے۔ ذکر قلبی کا ثمر یہی ہے، مراقبات کا حاصل یہی ہے کہ تو اللہ اللہ کر کے باطن کو اتنا روشن کر کہ تجھے حضور حق کی کیفیت نصیب ہو جائے۔ اس کیفیت کا کوئی ذرا نصیب ہو جائے تو پھر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، کوئی خیال سوچے نہیں آتے، پھر مزہ آتا ہے، دل کرتا ہے قیام میں کھڑے رہیں، رکوع ہو تو جی چاہتا ہے ساری عمر رکوع ہی رہے، سجدہ ہو تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ ایک اندیکھی نظر نہیں دیکھتی مگر وہ دیکھ رہی ہوتی، اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہی ہے، اسے ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایک لطف آ رہا ہوتا ہے، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، انت عبد اللہ کا انک تراہ، وہ کیفیت آ جائے جو دیکھ کر وارد ہوتی ہے۔ الفاظ ہی سے مفہوم واضح ہے، انت عبد اللہ کا انک، اس طرح عبادت گویا ایسی کیفیت آ جائے جیسے تو اللہ کریم کو دیکھ رہا، حضور حق نصیب ہو جائے، تو پھر ہی تو سجدے کا مزہ آتا ہے۔ ہم آتے ہیں نا مسجد میں، ارکان پورے کیے، اٹھے بیٹھے، بھاگے دوڑے، چھونگے مارے مرغ کی طرح اور سجدے کر کے چلے گئے۔ کیوں؟ دلوں میں ذوق نہیں ہے، دل مردہ ہیں، کیفیات نہیں ہے، پتہ کوئی نہیں کیا ہے کیا نہیں، جو کوئی ماں باپ نے یا کسی نے سکھا دیا وہ الفاظ پورے کیے، اٹھے بیٹھے چلے گئے، نہ کچھ کھویا نہ کچھ پایا، کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوئی کہ نماز پڑھی تو کیا مزہ آیا، کیا حاصل، کچھ بھی نہیں۔ ارے بھائی، ایک بندے کو وزیر اعظم بلا لیتا ہے، آ جاؤ بھائی آج مجھ سے ملاقات کرو، وہ بڑے شوق سے جاتا ہے، پھر وہ اس کی تواضع کرتا ہے، اس کی ساری بات سنتا ہے، پھر اسے چائے پلاتا ہے، کیک پیسٹریاں کھلاتا ہے، نوکروں چاکروں سے کہتا ہے اسے گیٹ تک چھوڑ کر آؤ۔ وہ بندہ کیا فیل کرتا ہو؟ اسے کوئی لذت، کوئی خوشی، کوئی فیل ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ جاتی ہوئی اور ہوگا، آتی اس کا سینہ پھولا ہوا ہوگا۔ تو وزیر اعظم تو ہماری طرح مخلوق ہے، عاجز ہے، محتاج ہے، جسے اللہ بلائے
آؤ آؤ میرے ساتھ بات کرو. مؤذن کھڑے کر دیے, آواز دو, دور تک پہنچاؤ, حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, آ جاؤ نماز ادا کرو. سب بہتری اسی میں ہے. اللہ خود ہر کارے کھڑے کر کے بلا رہا ہے, آ جاؤ سب آ جاؤ. پھر ہر بندہ اپنی اپنی بات سب کی سن رہا ہے. جب اللہ کریم سے بندہ بات کر کے واپس آئے نکلے تو یار اس میں کچھ خوشی, کوئی فخر, کوئی اس میں بھی ہونا تو چاہیے تسلی کہ بڑا مزہ آیا, بڑی حضوری, بڑا وقت ملا, بہت آج تو مزہ آ گیا. ہمارے ہاں تو کچھ نہیں ہوتا. ہم تو جاتے ہیں تو تنگ پڑ جاتے ہیں, یا مولوی جی نماز پڑھاؤ بھی صحیح یار, بیٹھے بیٹھے جم گئے ہیں. رکعتیں لمبی نہ کرو یار, پوری پوری پڑھاؤ, اٹھے بیٹھے سلام پھیرا, یہ جا وہ جا, دعا بھی راستے میں مانگ لیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اللہ, ہم رسم ادا کرتے ہیں, حقیقت صلاۃ سے غافل ہیں. 3 رکن ہیں اسلام کے, اسلام, ایمان اور احسان. ایمانیات عقیدہ, اپنا فقہ, اعمال. عقیدہ, اعمال, فقہ اور احسان ذکر قلبی, کیفیات باطنی. یہ 3 ضروری ہیں. فرض 3 ہے مغرب کی نماز کی. کوئی 1 رکعت نہیں پڑھتا, 2 روز پڑھتا رہتا ہے, نماز ہو جائے گی. اسی طرح اسلام کا بھی 1 رکن چھوڑ دیا جائے تو مکمل نہیں ہوتا. تو پہلے لوگوں سے چھوٹ جاتا تھا, اب زمانہ اتنے دور چلا گیا ہے کہ لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں اور ثبوت مانگتے ہیں. وہ جو 2 رکن پہلے آپ کو کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تیسرا رکن بھی تو وہی ارشاد فرما رہے ہیں, اور ثبوت کیا چاہیے؟ جس ہستی نے تمہیں ایمان اور عقیدے سے مطلع کیا, جس ہستی نے تمہیں فقہ اور اعمال کا سارا خزانہ دیا, وہی تو فرما رہا ہے کہ تو جب کھڑا ہو تو وہ حضوری کی کیفیت تجھ پر وارد ہو جائے جیسے تو اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہے. وہ ایک کیفیت اندر دل میں, سینے میں, وہ انوارات, وہ تجلیات, وہ کیفیات وارد ہو جائیں. اور اگر یہ اتنا حوصلہ نہیں تجھ میں کہ تو یہ کر سکے, تو مراقبے کی کم از کم حد یہ کہ تجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. یہ بھی نہیں تو پھر کوئی ضروری نہیں, پھر کیا فائدہ تیری نماز کا. اور اگر ہم 4 بندے بھی اکٹھے ہو جائیں نا تو ہم بڑے ارکان آرام سے ادا کرتے ہیں کہ یہ کہیں گے اس نے کیا کیا ہے, انہیں یہ کہیں ٹھیک پڑی ہے. اگر ہمیں یقین ہو اللہ کریم دیکھ رہے ہیں تو کیا ہم نماز مزے سے, سکون سے, پوری سمجھ کر نہیں پڑھیں گے؟ یہ کم از کم درجہ ہے کہ یہ یقین تو ہو کہ اللہ کریم مجھے دیکھ رہے. تو بڑی تفصیل لکھی ہے علماء حق نے, وہ فرماتے ہیں کہ احسان و سلوک جو ہے یہ دین کا جز ہے, اور یہ 3 جز حدیث, جیسے حدیث جبریل کہتے ہیں, مشہور حدیث جبریل سے. ایمان یعنی عقائد, اعمال اور کیفیات قلبی, تصوف و سلوک. یہ تینوں 3 رکعتوں کی طرح ہیں, جس طرح 3 وتر ہیں. کوئی 2 پڑھ لے تو وتر نہیں ہوتے. 3 فرض ہیں مغرب کی, کوئی 2 پڑھ لے نماز نہیں ہوتی. اسی طرح اگر تیسرا رکن چھوڑ دیں گے تو جیسے آپ نے پڑھی جیسے نہ پڑھی نماز ادا نہیں ہوگی. آپ کا اسلام مکمل نہیں ہوگا. یہ تینوں ایک سے ضروری ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ تینوں اشد ضروری ہیں۔ اگر کسی نے احسان و سلوک اور تصوف پہ محنت کی لیکن اس نے فقہ نہیں پڑھی تو فرمایا زندیق ہو جائے گا، بے دین ہو جانے کا خطرہ ہے اس کو۔ اگر کسی نے فقہ پڑھ لی، ساری عمر عمل کرتا رہا اور تصوف نہیں پڑھا، بدکار ہو جائے گا۔ سارا ظاہری علم پڑھ لیا، علوم باطنی کیفیت قلبی حاصل نہیں کی تو امام مالک فرماتے ہیں کہ بدکار ہو جائے گا، گناہ گار ہو جائے گا، گناہ کرے گا۔ اگر کسی نے دینی علوم بھی حاصل کیے، کیفیات قلبی بھی حاصل کی، تو اس نے علم کا حق ادا کیا، وہ اللہ کا بندہ بنے گا۔ اور یہ سب کچھ آج ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ سو یہ ضروری ہے کہ دلوں کو روشن کیا جائے۔ تعلیم کے لیے اگر مدارس اور علماء کے پاس جانا ضروری ہے تو حصول کیفیات کے لیے کسی شیخ کامل کی خدمت میں جانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ قرآن کریم، حدیث، فقہ استاد سے پڑھی جاتی ہے تو کیفیات قلبی اور بھی نازک معاملہ ہے، یہ بھی کسی شیخ کامل سے سیکھی جائیں گی۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا ہے۔ اب تو اول تو لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، جو کچھ تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں پھر مجھے ای میل آتی ہے، خواتین کی بھی مردوں کی، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ جواب کوئی نہیں دیتا، چپ کر جاتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں۔ جی آپ توجہ کریں، میرا ذکر نہیں ہو رہا، خوف خدا کرو۔ مشائخ رحمت اللہ علیہم اجمعین کی توجہ ہوتی ہے، میری نہیں ہوتی۔ میں تو ایک وسیلہ اور ذریعہ ہوں۔ مشائخ بالا کی بارگاہ نبوی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوتی ہے۔ بارش یکساں برستی ہے، جل تھل کر دیتی۔ کھیت جوتنا، اس میں ہل چلانا، اس کے بنے بنانا، اس میں کھاد ڈالنا، بر وقت بیج ڈالنا، اس کے چوکیداری کرنا، یہ کاشتکار کا فرض ہے۔ پھر پھل اللہ دیتے ہیں۔ تو بارشیں برستی رہیں اور آپ لکھتے رہیں بارش برسانے والے کو، میری زمین میں ہل بھی چلا جا، میرے کھیت میں باڑ بھی لگا جا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ مشائخ کی برکات کی مثال بھی بارش کی مانند ہے۔ یہ دل ایک کھیتی ہے، اس میں بننے تو آپ نے بنانے ہیں، حل تو آپ نے، جو دنیا کے سارے کام آپ کر لیتے ہیں، جب ذکر کی باری ہے تو کہتے ہیں آپ ہوتا نہیں، ہوتا ہے، آپ کرتے نہیں۔ یہ انسانی مزاج ہے۔ ہمارا ایک بزرگ تھا، بابا، دور سے رشتہ دار تھا، بہت بوڑھا آدمی تھا، تو غریب حقہ پیتا تھا، اور اسے عادت تھی کہ 24 گھنٹے حقہ، سا رات کو سوتا بھی حقہ پی کر سوتا، اور نیا اس میں آگ شاگ رکھ کے چارپائی کے قریب آدھا گھنٹہ آگ لگی، پھر اونگ آئی، پھر اٹھ بیٹھا، پھر حقہ بڑکایا، پھر لیٹ گیا، پھر جاگ آ گئی، پھر اٹھ کر حقہ پی لیا، اور چائے کا دیگچہ بنا رکھتا تھا، اور اس کے نیچے تھوڑا سا بھوسا ڈالا، گرم کی پیالہ چائے کا پیا، حقہ پیا، بابا جی پھر سو گئے، پھر اٹھ گئے آدھے گھنٹے میں، پھر چائے پی، پھر حقہ پی۔ ایک دفعہ اسے گھر والوں نے کہا کہ بابا کچھ خوف خدا کرو، کم از کم روزہ تو رکھا کرو، اللہ کو جواب دینے ہے، قبر میں کیا کرو گے؟ یہ حقے کو چمتے رہتے، حقے ہی پیتے رہتے، روزہ تو رکھا کرو۔ وہ ہر وقت حقہ پیتا تھا، روزہ کب رہتا تھا اس؟ اس نے کہا آخری عمر ہے، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اس سال روزے رکھیں گے۔ لیکن اگر رہا تو روزہ رہتا نہیں۔ یہ نہیں کہتا میں ہی نہیں رکھتا، کہتا روزہ نہیں رہتا، یعنی جرم روزے کا ہے کہ وہ رہتا نہیں۔ وہ سحری کو کھانا شانا کھایا، اذان تک حقہ رج کے پیتا رہا، اذان ہوئی تو بابا سو گیا روزہ رکھ۔ اب جب آنکھ کھلی 7-8 بج رہے تھے، بابا اٹھ بیٹھا، ہاں بھائی سناؤ،
سورج کہاں پہنچا؟ انہوں نے کہا بابا ابھی تو سورج نکلا ہے۔ اچھا آدھا گھنٹہ اور اس سے انتظار کرو۔ کہاں پہنچا؟ انہوں نے کہا یہ ابھی تو سویر ہے بابا، 8 بجے ہیں۔ پھر یہ نہیں رہتا، میں نے تمہیں کہا تھا یہ نہیں رہے گا، یہ نہیں رہتا۔ آخر 10 بجے بابے نے روزہ توڑ دیا۔ ابھی تک سورج صبح پہ کھڑا ہے تو پھر شام کب ہوگی؟ تو یہ کہتا یہ تھا کہ یہ نہیں رہتا، اپنی غلطی نہیں مانتا تھا کہ میں روزہ نہیں رکھتا، کہتا تھا یہ روزہ نہیں رہتا، یعنی غلطی رمضان کی ہے کہ وہ رہتا نہیں۔ یہی حال ہمارے دوستوں کا ہے، ذکر نہیں کرتے اور کہتے ہیں آپ زور سے توجہ کریں۔ خدا کے بندو، جب آپ ذکر آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہو، آپ اپنا ریسیور رکھ کے بند کر کے بیٹھے ہو، تو یہاں سے زور کون لگاتا ہے؟ پھر شیخ کو تلقین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو شیخ ہے ہی نہیں۔ شیخ ہونے کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ برکات تقسیم کرے جو من جانب اللہ آتی ہیں۔ ایسے حضرات بھی ہیں جن کے اعلیٰ مقامات ہیں اور انہیں یہ قوت نہیں ہے کہ آگے تقسیم کریں، تو کوئی انہیں شیخ نہیں بناتا۔ سارے اولیاء اللہ شیخ نہیں ہوتے، اپنی کیفیات ہیں دوسرے کو نہیں دے سکتے، تو انہیں تو کوئی شیخ نہیں بناتا۔ شیخ ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس برکات الہی جو ہوں اور فیوضات نبوی جو ہوں، مراقبات اور کیفیات ہوں، وہ آگے تقسیم کر سکے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ آپ اسے تلقین کرتے ہیں، آپ خود ذکر نہیں، کمال ہے جی مجھ ذکر نہیں ہوتا، یعنی میرا گناہ نہیں ہے، میں تو کرتا ہوں، وہ ہوتا نہیں، کمال ہے۔ وہ بابے والا عذر ہے نا، کہتے ہیں ذکر نہیں ہوتا، بھی کرو تو ہو۔ کھانے بازار سے کھاتے ہو جن میں حرام اور گائے کے گوشت کی جگہ گدھے کا اور مردار جانوروں کا ہوتا ہے۔ ہمیں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار کے کھانوں سے منع فرماتے تھے۔ اس زمانے میں گدھے نہیں ذبح کیے جاتے تھے، ہر چیز حلال ہوتی تھی۔ تو فرماتے تھے یار یہ جو تم کام کر رہے ہو نا صفائی قلب کا، یہ بڑا نازک ہے۔ یہ کھانے دکانوں پہ لگے ہوتے ہیں نا، ان پہ جن میں خریدنے کی استطاعت نہیں ہوتی، غریب لوگ گزرتے ہیں، ان کی حسرت بھری نظر پڑتی ہے۔ دیکھتے تو وہ بھی ہیں، وہ خرید نہیں سکتے، تو ان میں نحوست آ جاتی۔ تو کھانا گھر سے کھایا کرو، ہوٹلوں سے نہ کھاؤ۔ آج گھروں میں کوئی پکاتا ہی نہیں، کھاتی دنیا ہوٹلوں سے، کوئی پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے۔ برگر کھانے کے شوقین ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ اس میں ہے کیا۔ وہ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا، وہ مشین لگی ہوئی ہے، وہ مشہور برگر میں جس کا نام یاد نہیں، جس میں وہ بن کے آتا ہے، تو اتنے چوزے تھے زندہ، وہ اس میں مشین میں ڈالے جا رہے ہیں، وہ اسے پروں اس کی بیٹ شیٹ انتوجڑی سمیت قیمہ بنا کے آگے نکال رہی ہے۔ وہ بالکل اس کو ایسے پیس دیتی ہے جیسے ہر چیز خاک ہو گئی، وہ اس برگر میں وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بڑا مزیدار ہوتا ہے، حرام جو ہے تو مزہ تو ہوگا اس میں۔ ہاں کوئی مزہ ہے ہی حرام میں تو لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں۔ تو یہ ساری احتیاطیں، بروں کی مجلس سے بچنا، برے کاموں سے بچنا، بری سوچ سے بچنا، بری باتیں سننے سے بچنا، احتیاط کرنا۔ ہمیں حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز با جماعت پڑھو، لیکن جماعت کے ساتھ فرض پڑھو تو مسجد میں الگ بیٹھ کے ذکر کرتے رہا کرو، جماعت کھڑی ہو نماز جماعت سے پڑھو، سنتیں بہتر ہے گھر جا کر پڑھو یا مسجد میں بھی الگ پڑھو۔ کہ یہ جو لوگ نماز کے لیے بھی آ جاتے ہیں، ان پر بھی نحوست ہوتی ہے، اور ان کے پاس بیٹھنے سے نحوست پڑتی ہے، کیفیات کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کیفیات باطنی کے سوا کا ذکر تو نہیں کرتے۔ تو کہاں یہ بات، کہاں آج کے میلے ٹھیلے، بازاروں کی رونقیں، ناچ گانے، ہر آدمی ادھر مصروف ہے۔ تو بھئی کیفیات باطنی تو بڑا نازک معاملہ ہے، بڑی احتیاط چاہتی ہیں۔
بڑی محنت چاہتی ہیں اور بڑی حفاظت چاہتی ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو اب ادھر دین کا ایک رکن ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا طرح ہو، کیفیت تیری وہ ہو جائے جیسے تو اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہے، اللہ کریم سامنے ہے اور تو قیام اور رکوع سجود کر رہا ہے۔ یہ اصل نماز۔ اگر تجھ میں یہ ہمت نہیں ہے تو کم تر یہ ہے کہ تجھے یقین ہو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی تیری نماز صحیح ہے۔ لیکن یہ کم تر، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اٹھک بیٹھک ہے، پھر اٹھتے بیٹھتے رہو، ایکسرسائز ہو جائے گی۔ تو یہ باتیں ابھی تو یہ حدیث مبارک رہتی ہے، انشاءاللہ آگے اس کی تکمیل ہوگی۔ کچھ اس حصے میں جو عرض کر رہا ہوں یہ بھی رہ گیا، 10 منٹ اوپر چلے گئے ہیں، اللہ پاک خیر کرے، خیر ہو۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور کے ارشادات عالیہ کو اپنا سکیں، عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔